جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی نوجوان نسل کو تباہ کر دے، کہ ہمارے بچے ڈرگس کی طرف چل پڑے ہیں، اپنے بچوں کو بچایا جائے اس تباہی سے۔ جس طرح ملک کا قانون ہوتا ہے نا، تو گھر کا بھی ایک قانون ہونا چاہیے۔ ہم سب مل کے ایک ڈرگ فری معاشرہ قائم کرنے کی ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سرخرو بھی ہوں گے۔ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ناکام لوگوں میں بیٹھیں گے تو ناکام رہیں گے۔ کمیونٹی سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں آج ہم ایک سیمینار منعقد کرنے چلے ہیں والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ ایک ڈرگ فری سوسائٹی قائم کرنے میں والدین کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ جو 24 کروڑ عوام ہیں، ہر شخص اہم ہے۔ اگر ہم نے قوم بننا ہے، ہر شخص نے رول پلے کرنا ہے۔ ایک ربط کا نظام قائم کرنا ہے ہم نے، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ جو ربط کا نظام ہے یہ اہم ہے۔ آج ہم ایک ایسی برائی پہ، ایک ایسے ایول پہ بات کریں گے جو بہت تیزی سے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ اگر آج ہم نے اویئرنیس نہ پیدا کی اور کنکریٹ سٹیپس نہ لیے اس ایول کو ختم کرنے میں، تو شاید ہم کبھی بھی قوم نہ بن سکے۔ ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے، ایک تباہ حال ملک، اور یہ ملک تباہ ہوا ڈرگس کی وجہ سے۔ افیون وہاں پیدا ہوتی تھی، دنیا انہیں افیمی کہتے تھے چائنیز کو۔ ان کے نوجوان فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے تھے نشے میں۔ نکمی قوم مشہور تھی دنیا کی، لیکن پھر ایک لیڈرشپ آئی جس نے چائنیز کو ایک قوم بنایا، کہ ہمارے بعد آزاد ہونے والا ایک ملک آج سپر پاورز کی صف میں آ کے کھڑا ہو رہا ہے۔ آج دنیا خائف ہے اس سے، کہ وہی نوجوان جو نشے میں لت پت فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے تھے وہ پھر کام پہ لگے۔ آج دنیا میں شاید سب سے زیادہ کام کرنے والے لوگ وہی مشہور ہوئے۔ انہوں نے وہ پروڈکٹس بنائے کہ آج پوری دنیا ان کے پروڈکٹس استعمال کر رہی ہے۔ معاشی طور پہ وہ اتنے مستحکم ہوئے کہ آج پوری دنیا پہ چھا گئے۔ ان کا پروڈکٹ دنیا کے ہر کونے میں ملتا ہے۔ یہ تھا ربط ملت، ایک ربط کا نظام جو انہیں دیا کسی نے، وہ قوم بنی پھر۔ تو یہ ممکن ہے، یہ سب ممکن ہے۔ ہم بھی دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم بھی ایک قوم بن سکتے ہیں، ہم بھی دنیا پہ اکنامکلی چھا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایولز جو معاشرے میں موجود ہیں، جو اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ آج ہم ڈرگ فری سوسائٹی پہ بات کریں گے، اور ایک ڈرگ فری سوسائٹی قائم کرنے میں ہم سب کا کیا کردار ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ 3 چیزیں آج ڈسکس کروں گا میں۔ ایک تو اس بحران کو سمجھنا ہے ہمیں۔ جب تک ہم اس بحران کو سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ واقعی یہ ایک بحران ہے جو ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے، جو ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے، جب تک یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد ہم نے روٹ کازز، کہ وجوہات کیا ہیں، کیا کوتاہیاں ایسی ہو گئی ہیں، کیا کمی ایسی رہ گئی ہے کہ ہمارے بچے ڈرگس کی طرف چل پڑے ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ اور سب سے آخر میں ہم حل پہ آئیں گے
کہ اس کا حل کیا ہے، اس ایول سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب ایک مصمم ارادے کے ساتھ ہم سب مل کے ایک ڈرگ فری معاشرہ قائم کرنے کی ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ ہم سرخرو بھی ہوں گے۔ اگر ہماری نیت خالص ہے، اگر ہم واقعی اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو آنے والی بچانا چاہتے ہیں تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ جو نشے کی لت ہے، یہ ایک دائمی اور بار بار لوٹ آنے والی بیماری ہے۔ ایک دفعہ یہ لت لگ جائے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے واپس لوٹنا۔ اس لیے ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ لت ہمارے بچوں کو کسی بھی وجہ سے لگ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گا ان بچوں کو واپس نارمل لائف کی طرف لانا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ دماغی کیمیا کو متاثر کرتی ہے، یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرتی ہے، اور آپ کے جو سیلف کانفیڈنس ہے اس کو شیٹر کرتی ہے۔ یہ ایسی لت ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو اندر سے تباہ کر دیتی ہے۔ جو لوگ ذہنی سکون کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا سکون برباد کر لیتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی سنگینی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، ہم اسے سیریس لیں، اسے سمجھیں کہ واقعی یہ ایک بحران ہے اور ایک سازش کے تحت بھی ایسا کیا جا رہا ہے۔ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کی نوجوان نسل کو تباہ کر دو۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ پورے مافیاز اس میں انوالو ہوں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ واقعی ایک بحران ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو بحران سمجھیں گے جبھی تو ہم وہ اسٹیپس لیں گے کہ ہمارے بچے اس میں انوالو نہ ہوں۔ لیکن اگر ہم اسے چھوٹا مسئلہ سمجھ کے اگنور کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ارادے، کچھ وعدے آج ہم نے کرنے ہیں۔ یہ جو ڈرگز ہیں اس میں ممنوعہ اور غیر ممنوعہ ادویات بھی شامل ہیں، اس میں شراب بھی شامل ہے، اس میں چرس شامل ہے، اس میں کوکین شامل ہے، اس میں ہیروئن شامل ہے، دواؤں میں افیون، نیند کی گولیاں اور مصنوعی نشے میں آئس وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے وجوہات پہ جانا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایول تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ آپ جس کالج، جس یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو وہاں ایجنٹس بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک پورا مافیا ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے۔ اس مافیا کے عزائم کیا ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ یہ مافیا ہماری نسلیں برباد کر سکتا ہے اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی، اگر ہم نہ جاگے تو پھر آنے والی نسلوں کو سنبھالنا شاید ایز پیرنٹس ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ جو وجوہات ہیں اس کی، اس میں سب سے پہلے دوستی اور سماجی دباؤ ہے۔ دوست بہت اہم ہوتا ہے۔ A person is known by the company he keeps۔ آپ کی نسبت جہاں جڑتی ہے وہی آپ کی پہچان بنتا ہے۔ ایک بھٹی میں پکنے والی اینٹ جب مسجد کے فرش پہ لگتی ہے تو اس پہ سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن جب گٹر کے اندر لگتی ہے تو ہم ناک بند کر کے منہ دوسری طرف کر کے گزرتے ہیں۔ یہ اس اینٹ کی نسبت ہے مسجد کے ساتھ یا گٹر کے ساتھ۔
अच्छे लोगों की सोहबत आपको अच्छा बनाती है, बुरे लोगों की सोहबत आपको बुरा बनाती है। कामयाब लोगों में बैठेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नाकाम लोगों में बैठेंगे तो नाकाम रहेंगे। तो आपका बच्चा जो आपके दोस्तों से अडॉप्ट कर रहा है, वो उसकी शख्सियत में शामिल हो रहा है। अगर वो ऐसे दोस्त बना रहा है जो सिगरेट पीते हैं, जो नशा करते हैं, तो 99% चांसेस हैं कि ये नशा करने वाला शख्स बन जाएगा। अगर उसके दोस्त ऐसे हैं जो रेजिस्ट करते हैं ड्रग्स को, तो ये कभी ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए दोस्ती सोच समझ के करनी है। दोस्त का इंतखाब सोच समझ के करना है। दोस्त का करैक्टर, दोस्त की फैमिली, उसका जानना पेरेंट्स की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर पेरेंट्स को नहीं पता कि जिन दोस्तों से आपका बच्चा या आपकी बेटी मिल रही है, उसकी वो सहेलियां या उसके वो दोस्त वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी आदत कैसी हैं, तो फिर आप आंखें बंद किए हुए हैं। फिर आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं जो आपका बच्चा करने चला है, ड्रग्स इस्तेमाल करके आप इसमें बराबर के शरीक हैं। दूसरी वजह रसाई। बहुत से मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जहां ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स बेचने पे सजाए मौत है। सऊदी अरब में आज भी गर्दन काट दी, सर तन से जुदा कर दिया जाता है जो भी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में। मलेशिया में सजाए मौत है, कई और मुल्क हैं जिसमें सजाए मौत है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नस्लें तबाह करती है, ये ईवल नस्लें तबाह करता है, हमने नस्लें नहीं तबाह होने देनी। तो इतनी सख्त सजाएं हैं। लेकिन अगर रसाई की बात करें तो हमारे मुल्क में शायद सबसे आसान है ड्रग्स का हुसूल। आप अगर इंटरनेट पे ही चले जाएं ना, तो ऑनलाइन ड्रग्स अवेलेबल हैं। ये है हमारा निज़ाम। आप जिस गांव में चले जाएं, आप जिस शहर में चले जाएं, हर जगह कोई ना कोई माफिया का शख्स बैठा है जो बहुत आसानी से जो चाहें आपको प्रोवाइड कर देता है। ये रसाई है, ये बहुत ख़तरनाक है। इस रसाई को लिमिट करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इस पे सख्त सज़ाएं रखना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है। हम अपनी चार दीवारी के अंदर तो ये इंश्योर कर सकते हैं कि ड्रग्स एंटर ना हो, लेकिन हम अपनी चार दीवारी से बाहर जहां हम सब ने जाना है, हम अपने आप को कैद नहीं कर सकते। हमारे काम हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमने छुट्टियां गुजारनी है, दूसरे शहरों में हमने जाना है, तो हम एक्सपोज उसी मुआशरे को होंगे जहां ये ईवल मौजूद है। और ये भी सबसे बड़ी वजह है कि ये ईवल तेज़ी से फैल रहा है। तीसरी वजह ज़हनी दबाव और डिप्रेशन है। स्पेशली जो इकोनॉमिक सिचुएशन है मुल्क की, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, वो इतनी स्टेबल नहीं है। जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्रीज़ हमने नहीं लगाई, अपॉर्चुनिटीज़ हमने क्रिएट नहीं की। हमारा नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, वो डीमोटिवेटेड है। तनख्वाहें इतनी कम हैं, वसाइल इतने महदूद हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप दोनों एंड्स मीट नहीं कर पा रहे। एक मुश्किल लाइफ। और ये डिप्रेशन, ये डिसअपॉइंटमेंट्स भी आपको बहुत आसानी से ड्रैग करती हैं कि जो आप समझते हैं कि सुकून के लिए नशे की तरफ जाया जाए, वो असल में सुकून नहीं होता, वो आर्जी सुकून होता है। लेकिन लॉन्गर रन में वो आपके लिए शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टॉर्चर बन जाता है। ख़ानदानी माहौल, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि माइंड ही नहीं करते लोग माइंड ही नहीं करते, क्योंकि अब्बा जान भी पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, बल्कि स्टेटस सिंबल समझा जाता है। ब्लैक लेबल की बोतल अगर घर में ना हो तो उस घर को गरीब समझा जाता है। ऐसे भी फैमिलीज हैं। तो बहुत सारे लोग स्टेटस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं,
وہاں پہ آج کل یہ ڈفرینٹ فلیورز کے یہ حقے جو رکھے ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹس سمبل اس کو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں بھی ٹوبیکو اور خطرناک چیزیں شامل ہو رہی ہیں جو نوجوان نسل کو اسی طرف لے کے جا رہی ہیں جو تباہی کا رستہ ہے۔ ہم فن میں اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر جہاں ہم اینڈ اپ ہوتے ہیں وہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں نظر آتا۔ ابھی پاس میں کیس ہوا، ایک بچہ قتل ہوا اسی ڈرگ میں انوالومنٹ کی وجہ سے، اور ایک بہت بڑا ایشو بنا۔ پھر کم علمی اور غلط فہمیاں، یہ بھی مین وجہ ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح کے سیمینارز کیے ہی نہیں، ہم نے کبھی بچوں کو بٹھا کے سمجھایا ہی نہیں کہ بچوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ وہ کم علمی کی وجہ سے بھی بچے اس طرف چلے جاتے ہیں کہ انہیں اس کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی نے دلایا ہی نہیں ہوتا۔ احساس دلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بچائے گا، احساس نہیں دلائیں گے تو وہ ایز اے فن اسٹارٹ کر لیتا ہے اور پھر دھستا چلا جاتا ہے۔ جو نقصانات ہیں اس کے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ معاشرے تباہ ہو رہے ہیں ڈرگس کی وجہ سے، صحت کے مسائل ہیں، دماغ، جگر اور دیگر اعضاء کو افیکٹ کرتے ہیں ڈرگس، HIV، ہیپاٹائٹس، ذہنی مسائل، تعلیمی کیریئر تباہ، ملازمت متاثر، گرفتاری، سزائیں، رشتوں میں دراڑیں، یہ سب ہم بھگتتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے پھر اینڈ پہ ڈرگس میں انوالومنٹ کا۔ تو کیوں نہ بچا جائے، اپنے بچوں کو بچایا جائے اس تباہی سے، اور ہم یہ سب کر سکتے ہیں، ہم سب یہ سب کر سکتے ہیں اگر ہم یہ چند چیزیں جو اب میں آپ کو بتاؤں گا، اگر ہم ایز اے پیرنٹ ان چیزوں کو اپنائیں جو اب میں ڈسکس کروں گا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بہرا روی کی طرف جائے یا مائل ہو۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے جو اب آخر میں ڈسکس کرنے چلا ہوں، تو میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ کبھی بہرا روی کی طرف نہیں جائے گا، کبھی ڈرگس کی طرف نہیں جائے گا، کبھی آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرے گا۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے نو یور چائلڈس ایکٹیویٹیز۔ یہ جب میں چائلڈ کی بات کرتا ہوں نا، تو آج یہ ٹین ایجرز ہیں، 13 سال سے یہ شروع ہوتا ہے اور 19 سال تک، یہ سب سے خطرناک ایج ہے۔ جس ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں 13 سے 19، یہ سب سے ڈینجرس ایج ہے۔ اس ایج کو مانیٹر کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، مانیٹر یور چائلڈس ایکٹیویٹیز، یا جو آپ کا ٹین ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو، کیونکہ چائلڈہڈ سے تو وہ تھوڑا نکل گیا، اب وہ ٹین ہے، تو یہ ٹین ایج میں آپ کو ایکٹیویٹیز اپنے بچے کی، بیٹے کی یا بیٹی کی، اس پہ نظر رکھنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اب یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ اگر نیٹ پہ بیٹھے ہیں تو انہیں کرنے دو جو یہ کر رہے ہیں، اگر یہ باہر نکلے ہیں تو انہیں جانے دو دوستوں میں۔ نہیں، آپ کو ہر ایکٹیویٹی کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کا بچہ کس وقت کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں اہم ہیں۔ آپ کا بچہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے اور کیا کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مانیٹرنگ۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کسی ایسی صحبت میں چلا جائے گا جو اس کو اس دلدل میں، ڈرگس کی دلدل میں دھکیل دے گی۔ وہ کسی ایسی سائٹ پہ چلا جائے گا، سوشل میڈیا پہ، جو اس دلدل میں دھکیل دے گی۔ تو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز اور 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اس وقت، وہ کس کے ساتھ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں جاننا ضروری ہے کہ میرا بچہ اس وقت اسپورٹس گراؤنڈ میں ہے، وہ اپنے فلاں دوست کے ساتھ ہے اور آج فٹ بال میچ ہو رہا ہے۔
تو پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بچہ کہاں ہے، اور 99% کیسز میں جب بچے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں تو پیرنٹس کا سب سے بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر نہیں کیا ہوتا. پھر دوسری چیز جو سب سے اہم چیزوں میں دوسری چیز، نو ہز اور ہر فرینڈس، دوستوں کے بارے میں جانکاری. دوست کون ہیں؟ کیا آپ ان کی والدہ سے ملی ہیں؟ کیا آپ کے والد، بچے کے والد ان کے والد سے ملے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کس قسم کی فیملی ہے، کس قسم کا ان کے گھر کا ماحول ہے؟ وہ لڑکا یا لڑکی جو دوست ہے آپ کے بیٹے یا بیٹی کی، اس کا اپنا کریکٹر کیسا ہے، اس کی اپنی ریپوٹیشن کیسی ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اگر ان نون بچوں میں آپ اسے بھیج رہے ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، یہ ظلم آپ کر رہے ہیں. میں اس کو ظلم کہوں گا، یہ ظلم آپ کر رہے ہیں، کیونکہ تین سمجھدار نہیں ہوتے، ان کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ اچھائی برائی کو بہت اچھے طریقے سے پرکھ سکیں. وہ آپ کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں، وہ پیرنٹس کی مدد کے منتظر ہوتے ہیں کہ پیرنٹس انہیں گائیڈ کریں گے کہ بچے یہ دوست بنانا ہے، یہ دوست نہیں بنانا، ایسا دوست بنانا ہے، ایسا دوست نہیں بنانا. اسٹیبلش گراؤنڈ رولز، کوئی قانون بنائیں جس طرح ملک کا قانون ہوتا ہے نا، تو گھر کا بھی ایک قانون ہونا چاہیے کہ یہ پڑھائی کا ٹائم ہے، یہ کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے. ایک روٹین بنائیں. جب تک گھر کے رولز نہیں بنائیں گے، بچہ رات کو 12 بجے آ رہا ہے کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسٹرکٹ رول گھر کے رکھیں تو بچہ کبھی بہرا روی کی طرف نہیں جائے گا. نیکسٹ، ٹاک ٹو یور ٹین اباؤٹ ڈینجر آف ڈرگس اسپیشلی. بات تو کریں، بچے کو بتائیں، پرانی کوئی مثالیں دیں، قوموں کی مثالیں دیں کہ بچے ان عادات میں نہیں پڑنا ہے. اس سے آپ صرف تباہ نہیں ہوگے، آپ کا گھرانہ تباہ ہوگا، آپ کا معاشرہ تباہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ ایول ہے جو معاشرے کو افیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے بات چیت کرنی ہے. کیپ ٹریک آف ڈرگس ایٹ ہوم. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے گھر میں ڈرگس تو نہیں ہیں. بہت سارے کیسز میں پیرنٹس کو ابھی بھی سرپرائز ملے گا. آج جو ہم نے کیا اس میں بھی کچھ لوگوں کو سرپرائز ملے گا کہ میرے گھر میں سوال ہی نہیں پیدا ہو. تو کیا آپ اپنے گھر میں، کیا آپ اپنے بچے کا بیگ نہیں چیک کر سکتے؟ کیا آپ اپنے بچے کا بیڈ روم نہیں چیک کر سکتے اس کی غیر موجودگی میں؟ اس کی الماری نہیں چیک کر سکتے؟ کر سکتے ہیں تو کریں. آف اینڈ آن ایسا ضرور کریں تاکہ اگر بچہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہے تو آپ ٹائم پہ پکڑ لیں، تاکہ جو ریمیڈیل میئرز ہیں وہ آپ لے سکیں. اور پھر پرووائڈ سپورٹ. تنہا نہیں چھوڑیں. بچہ برائی میں پڑ گیا، اسے تنہا نہیں چھوڑنا، اسے سپورٹ دیں. میں ہوں نا، ڈونٹ وری، میں ہوں، میں تمہاری ماں ہوں نا، میں تمہارا باپ ہوں نا، ہم انشاءاللہ واپس زندگی کی طرف تمہیں لائیں گے. اسے احساس دلائیں کہ وہ تنہا نہیں ہے. اس کے بارے میں سوچنے والے، اس سے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو اسے تھام لیں گے، جو اسے اس ایول سے نکال لیں گے، جو اسے زندگی دے دیں گے واپس. یہ احساس دلائیں اپنے بچوں کو. لیکن اگر آپ کہ بچوں اس کی ممبرشپ لو، اس کلب کی ممبرشپ لو، ہیلتھ کلب کی ممبرشپ لو، سوئمنگ پول کی ممبرشپ لو، کیونکہ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اس کی پرسنالٹی بنائیں گی، جو اس کو بچائیں گی ان ایول سے جو معاشرے میں اس وقت سرایت کر چکے ہیں. اوائڈ اسٹریس اوائڈ کریں. اپنی پریشانیاں بچوں تک نہ منتقل کریں کہ وہ بھی اسٹریس میں پڑ جائیں. اگر معاشی تنگی ہے تو بچے کو احساس نہ دلائیں. یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے بچے کا مسئلہ نہیں، کیونکہ ابھی اس کے پڑھنے کی عمر ہے، ابھی اس کے کمانے کی عمر نہیں ہے. اس کو اسٹریس سے دور رکھیں، لڑائی جھگڑوں سے دور رکھیں. اس کی موجودگی میں کوئی ایسا برے الفاظ کا استعمال، کوئی ایسا ظالمانہ رویہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے پیرنٹس کا جس سے وہ اسٹریس کا شکار ہو، کیونکہ وہ اسٹریس کا شکار ہوگا پھر وہ اس طرف جائے گا ڈیفینیٹلی.
कीप बिजी एंड स्टे मोटिवेटेड। बिजी रखना है बच्चे को, टीन को एक्टिविटीज में, और उसको बार बार मोटिवेट करना है कि तुम कितने अहम हो हमारे लिए, तुम कितने अहम हो इस मुआशरे के लिए, तुम कितने अहम हो इस मुल्क के लिए, कि तुमसे पहचान बननी है इस मुल्क की। ये एहसास दिलाएंगे तो वो मोटिवेटेड होगा कि तुमने अच्छा इंसान बनना है, तुमने हमारा नाम रोशन करना है, तुमने मुल्क का नाम रोशन करना है, तो वो बुराइयों से डेफिनेटली बचेगा। और सबसे आखिर में कि जब भी ज़रूरत पड़े आस्क फॉर हेल्प, मदद मांग लें, इंतज़ामिया से मदद मांग लें। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट किस हद तक आपकी मदद करेगी, लेकिन अगर आप हमारे सिटी के रिहायशी हैं तो यहाँ की इंतज़ामिया यकीनन आपकी मदद करेगी, यकीनन आपकी मदद करेगी। किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जब आपका बच्चा बहरा रवी की तरफ जा रहा होगा तो यहाँ की इंतज़ामिया यकीनन आपकी मदद करेगी, हॉस्पिटल के सिलेक्शन में, इलाज में। हाँ, अगर इरादा ही नहीं है वापसी का तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। अगर सोच ही नहीं है वापसी की फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। ये हमारे बच्चे हैं, ये इस कौम के बच्चे हैं, हमें इनसे प्यार करना है। अगर ये किसी वजह से बहरा रवी की तरफ जा रहे हैं तो हम सब ने इन्हें थामना है, इन्हें खड़ा करना है, इन्हें स्ट्रेंथ देनी है, इन्हें करिश देनी है। यू कैन डू इट, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम कर सकते हो। और फिर उनको मॉनिटर करना है। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम एक मिसाली मुआशरा कायम करने में ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच।